اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ مجھے وائس بھیجی تھی، تو اسی کو سن کر میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو آپ کے موٹے حروف کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سے حرف کو موٹا کرنا ہے اور کون سے حرف کو موٹا نہیں کرنا۔ چلیے ہم چلتے ہیں، تو اعوذ باللہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ میں ذال جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو زور سے نہیں پڑھنا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور عین جو ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ ح اور عین یہ دونوں حلق کے درمیانے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ جو ہماری ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے عین اور ح نکلتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ، یہ جو باللہ کے آخر میں ہا ہے، یہ ہا اس کو بڑی ہا کہا جاتا ہے، دو آنکھوں والی ہا۔ یہ سینے سے اس کی آواز نکلتی ہے، حلق کے بالکل آخری حصے سے جو سینے کے قریب ہوتا ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ۔ اب یہاں پر باللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے با ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، باللہ، باللہ نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو یہ جو طا ہے، طا ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے جہاں پر بھی آ جائے، ساکن ہو یا اس پر زبر زیر پیش ہو یا اس پر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے طا کو۔ من الشیطان، تو شین پہ ہم نے سیٹی بجانی ہے، شی، من الشیطان الرجیم۔ آگے جو را ہے، را کی چند حالتیں ہیں، کبھی یہ موٹی پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر را کے اوپر زبر زیر پیش ہے، ساکن نہیں ہے، تو اگر زبر اور پیش ہو را کے اوپر تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تیسری صورت رہتی ہے کہ اگر را مشدد ہو، یعنی اس پر شد ہو، شد کہتے ہیں تین دانتوں والا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے یہ شد ہے، یہ لفظ اللہ کے اوپر یہ شد ہے، اس کو شد کہا جاتا ہے۔ اور شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ساکن پڑھا جاتا ہے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، وگرنہ یہ اکیلا ہی پڑھا جائے گا۔ تو من الشیطان الرجیم، تو اب یہاں پر اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ جب را مشدد ہو، جب اس پر شد ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آگے ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی دائیں طرف یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی بائیں طرف جو ہے رکوع لکھے ہوئے ہیں، یہ اس کا ایک رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورت کا نام ہے،
سورۃ الفاتحتی، سورۃ سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحتی۔ یہ جو ہا ہے اس کو ہا حلقی کہا جاتا ہے، یہ حلق سے نکلتی ہے، فاتحتی مکیہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں، یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ، تو یہ سین ہے تو سین پہ ہم نے سیٹی بجانی ہے، بسم اللہ، اور لفظ اللہ کو لام کو یہاں پر ہم نے باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن، اور یہاں پر را کو ہم نے، را مشدد ہے تو رہا یہاں پر را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر اور پیش ہو تو یہ موٹی پڑھی جاتی ہے اور اگر زیر ہو تو یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمہ، تو یہاں پر یہ ہا ہلکی آ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں پر اس کو صاف کر کے رحمہ، رحمہ الرحیم، یہ دوبارہ را آ گئی ہے، را مشدد، اور اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، رحمن الرحیم، رحیم، یہ پھر ہا حلقی ہے، اور یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، رحیم، جی۔ الحمد، تو یہ ہا حلقی ہے تو اس کو ہم حلق سے پڑھیں گے، الحمد للہ، یہ دو آنکھوں والی ہا ہے تو اس کو ہم، اس کے آواز سینے سے نکلے گی، للہ رب العالمین۔ جی، آپ نے جو مجھے وائس بھیجی تھی اپنی سورہ فاتحہ کی تو اس میں آپ نے اس را کو جو ہے باریک پڑھا تھا، رب بل پڑھا تھا، رب بل نہیں پڑھنا، را کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھتے ہیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی مالکی یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سین آ گیا، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اہدی، دو آنکھوں والی ہا، اس کو سینے سے اس کی آواز نکالنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صاد ہے، صاد یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور را کے اوپر چونکہ زبر ہے یہاں پر تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور طا جو ہوتی ہے طا، یہ بھی موٹی پڑھی جاتی ہے، ایک دو نقطوں والی تا ہوتی ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو طا ہوتی ہے بغیر نقطوں کے یہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، یہ قاف جو ہوتا ہے دو نقطوں والا، ٹھیک ہے، قلم والا قاف اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ غیر میں غین کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، غین کو، اور ایسے ہی آگے مغ میں دوبارہ غائن ہے تو غائن موٹا پڑھا جاتا ہے، ضاد بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، اور ضاد کے بعد جو الف پہ مد ہے تو اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، ولا الضالین، جی۔ یہ تھی جو آپ نے وائس بھیجی تھی، ٹھیک ہے، اس کے متعلق یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، اللہ حافظ۔